پوچھنا ہے وہ جو قلب ہے، کاف لام بے، جو قرآن پاک میں نا ڈفرینٹ جگہوں پہ یوز ہوا ہے، اس میں آپ کہتے ہیں یا کوئی اور بھی پری فرنٹل کارٹیکس کے بارے میں کہتے ہیں پی ایف سی، یا اگر ہم اس کو لیں کہ ہمارے ہارٹ کا بھی برین ہے، تو اگر ہم اس کو ہی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس برین کی بات کی ہے، تو ان دونوں میں سے کیا ٹھیک ہے آپ کے مطابق؟ سینٹر جو ہے نا، سینٹر نہیں، قلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قلب ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتایا، قلب نہ ٹینشن نہیں، وہ اوپر دماغ کی پری فرنٹل کورٹیکس کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو دماغ اللہ ایک تعالیٰ الگ نے دماغ کا اللہ الگ تعالیٰ کام ہے. اللہ نے نا کہا نہیں عقل لڑاؤ، اللہ نے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقل لڑاؤ. عقل لڑاتے وقت جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ یہاں پہ تمہارا دماغ ہے. اچھا، تو جو قلب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بیماری ہوتی ہے جب انسان کبر کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا. وہ ابو جہل والی اگزامپل لے لیں، تو اس کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں کہ انسان کے دل میں بیماری ہوتی ہے؟ اس بیماری کو جب ہم تب سمجھیں گے نہیں تو ٹھیک کیسے کریں گے دوسرے لوگوں کے لیے، سب کے لیے؟ اس کے اوپر تو مسلمانوں کو کھلی ریسرچ کرنی چاہیے اور بڑی اسرٹیولی کانفیڈنس سے ریسرچ کرنی چاہیے کہ جو نفس کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے اور دل کا کہاں سے لنک بنتا ہے اس نفس سے. ٹھیک ہے، تینوں طرح کی سٹیجز ہے نفس کی. دل کا کیا کانسیپٹ ہے، نفس کے اوپر پہلے ریسرچ ہوگی، دل کی بیسک فزیولوجی، کیمسٹری، پیتھولوجی پہ ریسرچ ہو. ابھی اب ہمیں پتا ہے کہ سیروٹونن اور ڈوپامین کے پیش بہا ریسپٹرز پیریکارڈیم کے اندر ہے، اس تھیلے کے اندر ہے جس میں دل اللہ نے رکھا ہوا ہے. اندر اور بھی ہے، دل کے اندر بھی ہے، مطلب اور بھی لیئرز کے اندر ہے، اینڈوکارڈیم کے اندر بھی ڈوپامین اور سیروٹونن کے ریسپٹرز ہیں، ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ ایلس گوئنگ آن ادر دین جسٹ پمپنگ آف دا بلڈ. صرف خون نہیں پمپ ہو رہا دل سے. یہ کوئی بہت ہی بے وقوف آدمی ہے جو اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے سائنس کا، جو کہتا ہے دل میں تو صرف خون پمپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میکینزم کیا ہے نیورو ٹرانسمیشن کا. مگر یہ خالی کافی نہیں ہے نا نیورو ٹرانسمیشن. نفس کا کانسیپٹ کیا ہے، ویئر آر وی ایکچولی جنریٹنگ دس پیتھولوجی آف کہ میں ادھر ہی ایڈکٹ ہو جاؤں گا اور اسی کو اپنے سے ہی بڑا بنا لوں گا. سائیکالوجی کہاں سے کنیکٹ ہوتی ہے نفس کے ساتھ، تو دل کہاں سے کنیکٹ، اس کے اوپر پراپر ریسرچ کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے سائنس کی ریسرچ کی بھی اتنی ضرورت ہے جتنی کہ میٹا فزکس کی یا کسی اور سبجیکٹ نالج. ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو ہم یہ بات نہیں کریں گے. میں نے کافی ساری چیزیں تھیورائز کرنے کی کوشش کی اپنے کافی ساری ویڈیوز میں کہ کس طریقے سے ڈوپامین کو یا سیروٹونن کو سمجھا جائے، پھر دل کے اندر ان کی ریسیپشن کو سمجھا جائے، جنرل ریسیپشن آف نیورو ٹرانسمیشن کو سمجھا جائے، پتہ چلے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں. دماغ میں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کافی حد تک کہ کیسے کرتے ہیں، دل میں بھی تو پتہ چل جائے گا نا اسی وقت. کون سا کوئی نیا فنکشن اسٹارٹ کر دے گی ایک ہی کیمسٹری، ایک ہی ایلیمنٹ. سو آئی تھنک اٹس پریٹی یوزفل کہ مسلمان بچوں کو اوپنلی اس بارے میں، کسی اور گورے نے ڈال دینی ہے ریسرچ میں بتاؤں ابھی نہیں تو 50 یا 100 سال کے اندر پھر ہم لے کے قرآن لے کے پہنچوں گے. ہمارا قرآن بھی یہی باتیں کر رہا تھا. بھائی قرآن ان سے پہلے ہمارا کام ہے ان کو بتانا، ان کو گائیڈ کرنا، ورنہ وہ قرآن کی طرف نہیں آنے والے، ورنہ ہم ان کی سائنس کی طرف قرآن لے کے جانے والے ہیں. یہ اس قسم کے پٹے ہوئے لوگ ہیں ہمارے کہ قرآن لے کے پہنچ جاتے ہیں. آپ کی والی سائنس میں ہمارا قرآن بھی پورا ہوتا رہا. بے شرم 14 سال پہلے کی کتاب کو 14 سال پہلے کی سائنس کے اوپر پورا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر بھی ان کو عقل اور ان کی کانفیڈنس نہیں ہے، ان کی اسٹیم نہیں ڈیولپ ہو رہی. بہرحال یہ نفس اور قلب کا، دل کے نفس کے تابع آنے کا تعلق واسطہ کیا ہے، اس کی تھوڑی سائنس ہے اور تھوڑا سا لمبا ہے. اس کا جو تبصرہ ہے بہت لمبا ہے. اس کو آپ کو ڈوپامین، سیروٹونن سمجھانا پڑے گا. میں آپ کو پوری طریقے سے سمجھاؤں گا، پھر بتاؤں گا کہ پیریکارڈیم میں کس پرسنٹ کی ریسیپشن ہو رہی ہے، نیورو ٹرانسمیشن میں اس جگہ کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، باقی کی جگہوں کے اوپر نیورو ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو کیا فرق ہوتا ہے، ہیومن باڈی کا بیہیویئر دل کے تھرو کیسے، یا دل اس بیہیویئر کے اندر کتنے پرسنٹ فیکٹر جو ہے نا ہے، اور کتنا ضروری ہے کہ اس بات کو ہم اپنی اس تھیوری کے اندر پروجیکٹ کر کے ویریبل کو اسی کوشچن میں رکھ کے دیکھیں. ٹھیک ہے، سوال اچھا ہے آپ کا، اور اس کے اوپر بہت پہلے سے بہت زیادہ ریسرچ ہونی چاہیے تھی. بہرحال آپ گوگل کریں کہ کس طریقے سے دل کو آپ نے نیورو ٹرانسمیشن کے اندر دیکھنا ہے، اس کی تفصیلی آرٹیکلز پڑھیں آپ، اور ڈوپامین کے اور سیروٹونن کے ریسیپٹرز کی ہی کیوں اتنی شرح آتی ہے.
इसके ऊपर थोड़े से जर्नल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस एंगल से ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप एवरीवन्स की ख्वाहिशात जो होती हैं, जिसको नफ्स कहते हैं, जिसको आपने भी कहा है कल, वो डोपामीन के थ्रू ड्राइव होती हैं, तहरीक वहां से आती है, और सेरोटोनिन बताता है कि कितनी परसेंट ख्वाहिशात पूरी होंगी, या कौन कौन सी ख्वाहिशात इस किटी में, इस थैले में डाली जाएं, ठीक है, जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ख्वाहिश मैं नहीं करूंगा, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ख्वाहिश मैं करूंगा, ये सेरोटोनिन के बिहेवियर है। ये दोनों बिहेवियर जब आप इकट्ठे करते हैं तो आपको, आपका सवाल बिल्कुल पूरे कल्ब को, जिस नफ्सियात में आप कल्ब का लफ्ज सोच रही हैं, वो पूरा होता है। आई थिंक वी हैव अ वेरी बिग डोर टू ओपन, बहुत बड़ा दरवाजा खुल जाएगा। बाकी के सारे मामला तो चलें, हम बाद में करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जिसमें फसमान आपको बहुत सारी केस होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में चीज़ बता दी कि हर अक्ल रखने वाले के लिए निशानी है। अगर वो आसमान में देखेगा, अगर वो अपने अंदर इन चीज़ों को देखेगा, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे अनबिलीवेबल फिनोमेना मौजूद हैं, ऐसी ऐसी एग्जिस्टेंस मौजूद है, ऐसी ऐसी यू कैन से कि अभी तक साइंस ने भी उस चीज़ को रिवील नहीं किया कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में हमें 1400 साल पहले बता दी हुई थी कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों है, अपने इंटेलेक्ट की वजह से। अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन इंसान क्यों है, इसी वजह से है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको इतना ज़्यादा वो नहज पे जाने के लिए तैयार किया हुआ है कि जो जिसकी वजह से फरिश्तों ने भी इसको सजदा किया था, और उस नॉलेज को गेन करने के बाद वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क़ुर्ब हासिल कर सकता है। और इनमें डेप्थ में जाने के बाद, कुरान की डेप्थ में जाने के बाद आपको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि अल्लाह ने सिर्फ सेल्फ प्योरीफिकेशन के ये चीज़ नहीं रखी हुई है। कुरान को आप जिस लेंस से देखते हैं, आप वो उसी लेंस से आपको चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर आप कुरान को साइंटिफिकली लेंस से देखेंगे तो आपको यूनिवर्स में ऐसे ऐसे गैलेक्सीज, ऐसे ऐसे फिर नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलेंगे कि जो आप बियॉन्ड द बॉक्स आपको चले जाओगे। अगर आप इसको सेल्फ प्योरीफिकेशन के लिए पढ़ोगे तो ये आपके लिए बेस्ट सेल्फ प्योरीफिकेशन की बुक है, जिससे ना सिर्फ आप अपने आप को बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक अपना एक नहज को फुलफिल कर सकते हो। अभी यहूदियों की एग्जाम्पल लीजिए, वो इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट होने के बाद दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं। अगर मुसलमान इस कॉम्पिटेंसी को अचीव करता है, वो मुसलमान कॉम्पिटेंट बनता है साइंटिफिक फील्ड में और बायो की फील्ड में, हर फील्ड में, तो फिर जाके वो एक फातह कौम की तरफ अपने आप को सर्वाइवल मोड में ला सकता है। अदरवाइज तो वो इंडिपेंडेंट मोड में ही रहेगा। इसके लिए सर्वाइवल मोड में आने के लिए हम कुरान को एक अपना रोल सेंटर ऑफ द पॉइंट रखना होगा। जब कुरान हमारे अंदर सेंटर ऑफ द पॉइंट होगा तो फिर नथिंग एल्स मैटर, फिर हमारा IQ बढ़ेगा, फिर हम इंडिपेंडेंट मुसलमान बनेंगे।